جان تبت کے راہبوں کے نزدیک پورا دن کسی مقصد کے تحت خاموش رہنا ان کے نظم و ضبط کو بڑھاتا تھا، لیکن کیسے؟ بنیادی طور پر پورا دن خاموش رہ کر آپ اپنی قوت ارادی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جتنا آپ کنٹرول کرتے ہیں اتنی ہی قوت ارادی بڑھتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے آزماتے ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں قوت ارادی ہے ہی نہیں۔ وہ اپنے بجائے اس کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میری جاب ہی ایسی ہے۔ لوگ عموماً ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تم اپنے ماحول سے زیادہ کچھ بن سکتے ہو، تم میں یہ سب قوت اور صلاحیت موجود ہے۔ یہ بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ یقیناً یہ واقعی ایک عملی قسم کا تصور ہے۔ ذرا تصور کرو کہ جتنی قوت ارادی تم میں اب ہے، اگر اس سے 2 یا 3 گنا ہو جائے تو تم کیا کیا کچھ کر سکتے ہو۔ ہماری ذات کی یہ وہ صلاحیت ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی قوت ارادی کو جلد از جلد استعمال میں لانا چاہیے۔ بالکل، ان کاموں کو کرنے کا فیصلہ کرو جنہیں تم مشکل سے کرتے ہو۔ اپنے آپ کو دباؤ۔ سوچو کہ چند ہفتوں میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو کیا منتر میری مدد کرے گا؟ ہاں، جو منتر میں نے تمہیں دیا تھا اسے پڑھنے سے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور تمہیں اپنی دنیا ایک ہی دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے کاموں سے آغاز کرو، حتیٰ کہ روز 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہونے کی عادت ہی ڈال لو، تو تمہاری پر اعتمادی میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ مجھے اس میں کوئی خاص تعلق نظر نہیں آتا، میں نے اعتراف کیا۔ چھوٹی کامیابیاں بڑی کامیابیوں تک لے کر جاتی ہیں۔ اس چھوٹی سی کامیابی کو حاصل کر لینے میں تمہیں وہ خوشی ملے گی جو کسی بھی بڑی کامیابی کے بعد ہوتی ہے، کہ تم نے ایک کام کا ارادہ کیا اور پھر اسے پورا بھی کیا۔ تم نے ایک ہدف کا تعین کیا اور پھر اسے حقیقت میں بدلا۔ اس سے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تمہیں اسکیننگ کرنا پسند ہے؟ جولین نے اچانک سوال کیا۔ مجھے اسکیئنگ سے پیار ہے۔ جینی اور میں کبھی کبھی بچوں کو لے کر جاتے ہیں۔ سوچو، جب تم اسکیئنگ کا آغاز کرتے ہو تو وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن چند ہی منٹوں بعد تم ہواؤں میں اڑنے لگتے ہو، ہے نا؟ مجھے ننجا اسکیئر کہو۔ مجھے رفتار بہت پسند ہے، میں نے چہک کر کہا۔ تمہیں کون سی چیز اتنا تیز رفتار بناتی ہے؟ میری جسمانی ساخت، میں نے جواب دینے کی کوشش کی۔ ہاں، اچھی کوشش کی، لیکن اس کا درست جواب جسم کی حرکت کا معیار یا مومنٹم ہے۔ اپنی ذات میں نظم و ضبط پیدا کرنے کا بھی یہی ایک خفیہ طریقہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ تم چھوٹی کامیابیوں سے آغاز کرتے ہو، خواہ یہ صبح جلدی اٹھنا ہو یا کچھ اور۔ یہ چھوٹی کامیابیاں بڑی کامیابیوں کے لیے تمہارا مومنٹم بناتی ہیں۔ جان، یہ بہت خوشگوار عمل ہے، واقعی۔ اور یوگی رامن کی کہانی میں وہ گلابی تار جیسا لنگوٹ ہمیشہ تمہیں قوت ارادی کی یاد دہانی کروائے گا۔ جیسے ہی جولین نے اپنی بات ختم کی تو سورج کی پہلی کرن نے اندھیرے کی چادر کو چیر دیا، جیسے کوئی بچہ کسی کمبل کو ہٹا کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہ دن بہت عظیم ہوگا، میں نے خود سے سوچا۔ میری باقی زندگی کے آغاز کے لیے ایک عظیم دن۔
باب نمبر 10 کا خلاصہ، جس میں علامت استعمال کی گئی ہے سپرنگ، خوبی یا اچھائی ہے نظم و ضبط، حکمت کی بات ہے مسلسل چھوٹے چھوٹے بہادری کے کام کرنے سے نظم و ضبط جنم لیتا ہے۔ آپ اپنے ذات نظم و ضبط کی جتنی دیکھ بھال کرتے ہیں یہ اتنا ہی اچھا ہوتا جاتا ہے۔ ایک اچھی زندگی کی لازمی خوبی قوت ارادی بھی ہے، تکنیک ہے منتر، تخلیقی تخیل، خاموش وعدے، اقتباس ہے جو کمزور خیالات تمہارے ذہن کے اندر آ گئے ہیں ان کے خلاف جنگ کرو، انہیں پتہ چلے گا کہ وہ غیر مطلوب ہیں اور باہر نکل جائیں گے۔ 11واں باب ہے ہماری سب سے قیمتی چیز۔ سر آئزیک پٹمین کا قول ہے، وقت کو منظم کرنا ایک منظم دماغ کی علامت ہے۔ تم جانتے ہو کہ زندگی کے بارے میں سب سے مضحکہ خیز بات کیا ہے؟ جولین نے پوچھا۔ کیا؟ زیادہ تر لوگ جب تک یہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا حاصل کرنا ہے اور کیا بننا ہے تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ یوگی رامن کی کہانی میں وہ سٹاپ واچ اسی بات کی علامت تو نہیں؟ بالکل، سومو پہلوان کے ہاتھ سے گھڑی پھسلتی ہے، وہ اسی بات کی علامت ہے، جولین نے کہا۔ ہمالیہ کی بلندیوں پر رہنے والے وہ سادہ لوح راہب کیا وقت کا حساب کتاب رکھتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ان میں سے ہر شخص وقت کی اہمیت کو جانتا تھا اور ان سب نے وقت کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف طریقے اپنا رکھے تھے۔ تم نے دیکھا، وقت ہمارے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے اور کبھی واپس نہیں آتا۔ جن لوگوں کو وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا انہیں زندگی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک غیر معمولی زندگی گزارنے والے اور معمولی زندگی گزارنے والوں میں بنیادی فرق اسی وقت کا ہی ہوتا ہے۔ میرے باپ نے ایک بار کہا تھا کہ مصروف لوگ ہی وقت نکالتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، مصروف اور زیادہ پیداواری لوگ ہی اچھے ٹائم مینیجر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ کام کو سر پر سوار رکھو۔ ٹائم مینجمنٹ زندگی کی مینجمنٹ ہے، یاد رکھو یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ایک اور مثال کے ذریعے تمہیں یہ سمجھاتا ہوں، جولین نے کہا۔ فرض کرو تم سوموار کی صبح اپنی روٹین سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر اپنی روزمرہ مصروفیات کا حساب لگاتے ہو، لیکن اس سے بھی بہتر یہ کہ تم اتوار کو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر اپنا پلانر ترتیب دیتے ہو کہ کل کس ٹائم عدالت جانا ہے، کلائنٹس سے کب ملنا ہے، فون کالز کب کرنی ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ اپنے روحانی اہداف کے حصول کے لیے کون سا وقت مختص کرنا ہے۔ اس طرح تم اپنے پورے ہفتے کے اوقات کار کا تعین کر لیتے ہو اور اچھا بھی محسوس کرو گے۔ یقیناً تم مجھے یہ تجویز نہیں کر رہے کہ میں اپنے کام کے درمیان سے اٹھ کر مراقبے یا چہل قدمی کے لیے چلا جاؤں۔ ہاں، میں ایسا نہیں کر رہا، لیکن تم ہمیشہ دوسروں کی طرح کام کرنے کی کیوں سوچتے ہو؟ اپنی دوڑو، 1 گھنٹہ پہلے جاگ کر تم کام ذرا جلدی نمٹا کے صبح کے کام سے وقت نکال کے بھی مراقبہ یا چہل قدمی کر سکتے ہو، یا تم ہفتے کے آغاز میں ہی تھوڑا زیادہ وقت کام کو دے دو تو جمعے کی شام تم اپنے بچوں کے ساتھ چڑیا گھر جا سکتے ہو۔ اپنی زندگی میں اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز رکھو اور غیر اہم چیزوں کو کبھی بھی اہم ترین پر قربان نہ کرو۔ گھر میں تمہارا رویہ تمہارے کام کو متاثر کرے گا،
اور جیسے تم کام کی جگہ پر لوگوں سے سلوک کرو گے اس کا اثر گھر کے لوگوں پر بھی ہوگا۔ میں اتفاق کرتا ہوں جولین، لیکن میرے پاس دن میں بالکل وقت نہیں ہوتا اور کبھی کبھار تو شام کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ مصروف رہنا کوئی بہانہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ تم کس کام میں مصروف ہو۔ یوگی رامن سے میں نے ایک اور بہت عظیم بات سیکھی کہ ہماری 80% کامیابی ہماری 20% کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یوگی اسے 20 کا قدیم اصول کہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہاری بات کو سمجھ پایا ہوں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک دن اپنے پرانی روٹین سے کام کرو، تھکے ہوئے گھر جاؤ، بچوں کو ٹائم دو اور پھر رات کو جینی کے ساتھ شطرنج کھیلو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جو وقت تم ان سب سرگرمیوں کو دیتے ہو ان میں سے صرف 20% ہی ایسی ہیں جن کا فائدہ ہوتا ہے۔ کیا 10 سالوں بعد تمہیں ان کاموں کا کوئی فائدہ ہوگا جن پر تم نے ٹائم صرف کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، سو تم اس بات سے بھی اتفاق کرو گے کچھ کام باقی سب کاموں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تمہارا مطلب کہ میں وہ وقت اپنے قانونی علم میں اضافے اور اپنے کلائنٹس کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کے لیے استعمال کروں؟ ہاں، اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وقت کو استعمال کرو۔ بیوی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارو، ان سب چیزوں کا شکر ادا کرنے کے لیے وقت گزارو جو تمہارے پاس ہیں۔ میں نے اپنے کیریئر کے دوران ٹائم مینجمنٹ پر بہت سے سیمینارز میں شرکت کی تھی، تاہم ٹائم ماسٹری کی اصطلاح میں نے پہلی بار سنی تھی۔ میں نے یہ سیکھا تھا کہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کر کے میں نہ صرف زیادہ پیداواری ہوں گا بلکہ زیادہ خوش بھی رہوں گا۔ جان، تمہیں وقت کے بارے میں بہت بے رحم ہونا چاہیے۔ جو چیزیں اہمیت نہیں رکھتیں انہیں نہ کہنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جب کسی بہت اہم کیس پر کام کر رہے ہو تو اپنے دفتر کا دروازہ کچھ دیر کے لیے بند کر دو۔ یاد رکھو، میں نے تمہیں کہا تھا ہر فون کال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تمہاری آسانی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ دوسروں کی آسانی کے لیے۔ کسی کام میں ٹال مٹول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کبھی کبھی ضروری کام جو مشکل لگتے ہیں نہیں کرتا، بلکہ اپنی ای میل دیکھتا رہتا ہوں یا کوئی میگزین پڑھ لیتا ہوں۔ یہ بھی تم نے ٹھیک کہا، لیکن زیادہ پیداواری اور خوشحال لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جن کے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ وہ کام جو آسان ہوتے ہیں۔ میں نے اس اصول کے بارے میں سنا اور سوچنے لگا کہ ٹال مٹول شاید صرف میرا ہی مسئلہ نہیں، غالباً زندگی ہو ہی اتنی مشکل گئی ہے۔ جولین نے میری بات کو بھانپ لیا تھا۔ جولین، تم مجھ سے ہمیشہ مخلص رہے ہو۔ میں بھی سیدھی بات کروں گا۔ میں اپنے گھر، گاڑی، مادی چیزوں اور بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی میں اندر سے خالی ہوں۔ میں ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے آخری بار برف باری کے بعد اکیلے واک کب کی تھی۔ پھر اپنی زندگی سادہ بنا لو، اس کے لیے سادگی کا قدیم اصول اپناؤ۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بہتری کے لیے کوئی تجویز؟ یہ میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ میں نے سیوانا میں بہت سی باتیں سیکھی تھیں اور تمہیں بتائی بھی ہیں۔ اب تم میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم انہیں عملی زندگی میں اپناؤ۔ لیکن میں پرسکون رہنے کے لیے ایک کام کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟
میں دوپہر کے وقت تھوڑی سی نیند ضرور لیتا ہوں۔ یہ مجھے تازہ دم اور توانا رکھتی ہے۔ اسے میں خوبصورت نیند کہتا ہوں، جولین نے کہکہا لگایا۔ خوبصورتی کبھی بھی تمہارا ایک اچھا پوائنٹ نہیں رہا، لیکن حصے مزاح تو اچھی ہے، اسی لیے میں نے تمہیں ایسا کہا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ مسکراہٹ بھی موسیقی کی طرح ہے۔ یوگی رامن نے کہا تھا کہ مسکراہٹ ہمارے دماغ کو کھولتی اور روح کو تازہ دم کرتی ہے، جولین بولا۔ جولین نے وقت کے حوالے سے آخری بات بہت اچھی کی تھی۔ جان، یہ نہ سمجھو تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے 500 سال ہیں۔ ڈیویا جب میرے پاس شیشے کی گھڑی لے کر آئی تو اس نے مجھے ایک بات کہی تھی۔ کیا؟ اس نے کہا کہ درخت لگانے کا بہترین ٹائم آج سے 40 سال پہلے تھا، اور ایک وقت آج ہے۔ کبھی بھی وقت ضائع نہ کرو، ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھو۔ معاف کرنا، مجھے یہ ہر لمحے کو اپنا آخری لمحہ سمجھنے والی بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا انداز ہے۔ اس سے زندگی میں اور زیادہ لطف اور بہتری آتی ہے کہ ہم ہر کام کو اپنا آخری لمحہ یا کام سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی بیمار سوچ لگتی ہے اگر تم میری رائے مانگو تو۔ دراصل یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک فلسفہ ہے۔ تصور کرو کہ تم روزانہ بیدار ہو کر یہ سوچو کہ آج تمہارا آخری دن ہے اور تم نے کیا کرنا ہے۔ پھر تم اپنی باقی زندگی کے بارے میں سوچو کہ تم نے اپنے کام، کلائنٹس، اپنے گھر والوں، دوستوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ تم تمام اہم چیزوں پر توجہ دینے لگو گے اور غیر اہم چیزوں کو چھوڑنے لگو گے جنہوں نے تمہاری زندگی میں انتشار پیدا کیا ہوا ہے۔ میرا کپ ابھی بھی خالی ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ ایسے کام کرو گویا تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہر اس خیال کو ذہن سے نکال دو جو تمہیں تمہارے روحانی یا مادی اہداف کے حصول میں مدد نہیں دیتا۔ بہادر بنو اور اپنے تصور کو اتنا وسیع کر لو کہ ناکامی کا سوال بھی پیدا نہ ہو۔ جیسے جیسے صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی اور شہر نے جاگنا شروع کیا تو میرے اس عمر سے بے نیاز دوست کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ میں جولین کی قوت ارادی سے بہت متاثر ہوا تھا۔ ہم اب یوگی رامن کی کہانی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بہت کام کرنا ہے اور بہت سے لوگوں سے ملنا ہے، جولین نے نرمی سے کہا۔ کیا تم اپنے والدین کو بتاؤ گے کہ تم واپس آ گئے ہو؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ شاید نہیں، میں اب ویسا جولین نہیں ہوں جنہیں وہ جانتے تھے۔ میں اب اور خیالات کا مالک ہوں اور اب ویسے کپڑے نہیں پہنتا، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ تم واقعی ایک نئے آدمی ہو اور یہ نئی شخصیت پرانی شخصیت سے بہت اچھی ہے۔ مجھے اس میں کوئی امتیاز نظر نہیں آتا، میں نے اعتراف کیا۔ انڈیا میں ایک کہاوت ہے کہ ہم انسانوں کی روح نہیں ہے بلکہ روحوں نے انسانوں کا بھیس بنایا ہوا ہے۔ اب میں اس کائنات میں اپنے کردار کو سمجھتا ہوں۔ مجھے تمہاری یہ بات سمجھنے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ یقیناً میرے دوست، کچھ وقت لگے گا۔ جب تم ان سب باتوں کا مطلب سمجھنے لگو گے، میں نے تمہیں جو باتیں بتائیں اور جو مہارتیں سکھائی ہیں، اگر تم انہیں اپنی زندگی میں کامیابی سے استعمال کرتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم روشنی کے راستے پر چل پڑو گے
اور تمہیں اپنی زندگی کا حقیقی مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بلا شبہ لوگوں کی خدمت کرنا یہ اصل مقصد ہے، قطع نظر اس سے کہ تمہارا گھر کتنا بڑا ہے اور تمہاری گاڑی کتنی قیمتی ہے۔ آخر میں تمہارے پاس تمہارا ضمیر ہی ہوگا جسے تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ اسے اپنی رہنمائی کرنے دو۔ میں جانتا ہوں یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مجھے سچائی کے اس سفر سے یہی کچھ ملا ہے۔ اب مجھے اور لوگوں سے بھی ملنا ہے اور اس روشنی کو پھیلانا ہے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ علم کی روشنی نے جولین کی روح کو روشن کر دیا تھا، حتیٰ کہ میرے جیسے شخص کے بارے میں بھی وہ بہت پر امید اور پرخلوص تھا۔ اس میں اس تبدیلی سے صرف کھانے پینے کی روش ہی نہیں بدلی تھی، بلکہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ کوئی ایسا راز تھا جسے لوگ صدیوں سے تلاش کر رہے تھے۔ یہ راز صرف جوانی، صحت یا خوراک کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ راز اپنی ذات کے متعلق تھا جو اس نے پا لیا تھا۔ باب نمبر 11 کے خلاصے کی علامت ہے گھڑی۔ خوبی یا اچھائی ہے وقت کی قدر کرو۔ حکمت کی بات، وقت سب سے قیمتی چیز ہے اور یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنی ترجیحات پر توجہ مرکوز رکھو اور متوازن رہو۔ تکنیک ہے اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ 20 کا قدیم اصول، نہیں کہنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اقتباس ہے، وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کے ذروں کی طرح کبھی واپس نہ آنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ جو لوگ ابتدا سے ہی اپنے وقت کو بہتر انداز میں استعمال کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی زیادہ پیداواری اور مفید ہوتی ہے۔ 12واں باب ہے زندگی کا حتمی مقصد۔ جو بھی چیز زندہ رہتی ہے وہ نہ تو اپنے لیے زندہ رہتی ہے اور نہ ہی اکیلی زندہ رہتی ہے۔ یہ قول ہے ولیم بلیک کا۔ سیوانا کے بزرگ نہ صرف سب سے جوان اور صحت مند لوگ تھے جن سے میں آج تک ملا ہوں، بلکہ وہ سب سے زیادہ مہربان بھی تھے۔ جولین نے کہا، یوگی رامن نے مجھے بتایا کہ وہ بچہ تھا تو اس کا باپ رات کو اس کے پاس آتا اور اس سے پوچھتا کہ آج سارا دن اس نے کون سے اچھے کام کیے ہیں۔ تم اس بات پر یقین کرو یا نہیں، لیکن رامن نے مجھے بتایا کہ اگر اس کا جواب نہیں میں ہوتا تو اس کا باپ اسے کہتا کہ سونے سے پہلے اچھائی کے کچھ کام کرو۔ جولین نے اپنی بات جاری رکھی، میں تمہیں ایک روشن اور مثبت زندگی کے حوالے سے ایک بات بتاتا ہوں۔ قطع نظر اس سے کہ تمہارے کتنے گھر ہیں، تمہارے گیراج میں کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، تمہاری زندگی کا معیار اصل میں اس حصے سے ماپا جائے گا جو تم نے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ڈالا ہے۔ کیا اس کا یوگی رامن کی کہانی میں پیلے پھولوں سے کچھ لینا دینا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بالکل، اس سے تمہیں وہ پرانی چینی کہاوت یاد آتی ہوگی جس کے مطابق اگر پھولوں کو ہاتھ لگائیں تو ان کی کچھ نہ کچھ خوشبو آپ کے ہاتھوں میں رہ جاتی ہے۔ جب تم اپنی روزمرہ زندگی میں محبت اور مہربانی کے کچھ کام کرتے ہو تو ان کی جھلک تمہاری زندگی میں بھی نظر آتی ہے اور یہ مزید بامعنی بن جاتی ہے۔ کیا تم مجھے کوئی رضاکارانہ کام کرنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ شاندار، یہ ایک اچھا آغاز ہوگا، لیکن جو بات میں کر رہا ہوں وہ اور زیادہ فلسفیانہ ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ تم اس زمین پر اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے نظریے کو بدلو۔ تم مجھے پھر الجھا رہے ہو، مجھے اس نظریے کا مطلب سمجھا دو۔
نظریے کا سادہ سا مطلب زندگی کے کسی ایک واقعہ یا پوری زندگی کو ایک خاص نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ گلاس کو آدھا خالی اور کچھ آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی واقعے کو دو مختلف نظریات سے دیکھتے ہیں۔ نظریہ اصل میں وہ اینک ہے جس سے تم زندگی کے اندرونی اور بیرونی واقعات کو دیکھتے ہو۔ جب تم مجھے نظریہ بدلنے کا کہتے ہو تو اس کا مطلب مجھے اپنی رائے کو بدلنا ہوگا۔ تقریباً یہی مطلب ہے۔ اپنی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی لانے کے لیے تمہیں اپنے نظریے کو بدلنا ہوگا۔ تمہیں یہ سوچ اپنانا ہوگی کہ جیسے تم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اس لیے تمہارے اس دنیا میں رہنے کی ایک ہی حقیقی وجہ بچ جائے گی۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کرنا، ان کے کام آنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنی مادی چیزوں کو ترک کر دو یا اپنی وکالت کو چھوڑ دو۔ ہماری دنیا بہت تبدیل ہو رہی ہے۔ وکیل جو پہلے لوگوں کی جیبیں دیکھ کر ان کی اہمیت کا اندازہ لگاتے تھے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کتنا بڑا ہے۔ وہ اساتذہ جنہیں اپنی نوکری کا خطرہ ہوتا تھا، اب وہ دور دراز علاقوں میں ضرورت مند بچوں کی علمی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ لوگ اب یہ جان رہے ہیں کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے اور انہیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ خاص قسم کے تحائف سے نوازا گیا ہے۔ کس قسم کے تحائف؟ یہ وہی تحائف ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتاتا رہا ہوں، یعنی نظم و ضبط، لامحدود تخلیقیت، قوت ارادی اور ذہنی سکون۔ یہ مقصد دراصل آسان لفظوں میں ان خزانوں کو تلاش کرنا اور اپنی زندگی میں ان کا عملی استعمال ہے۔ جولین نے کہا، ایک آدمی اچھے کام کیسے کر سکتا ہے؟ میں صرف یہ سادہ سی بات سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک فرد سمجھنے کے بجائے ایک کل کا حصہ تصور کرو اور اپنی ترجیحات کو بدلو۔ تو کیا مجھے اور زیادہ مہربان بننا چاہیے؟ اس بات کا احساس کرو کہ سب سے بڑا مہربانی کا عمل دوسروں کو دینا ہے۔ مشرق کے راہب اسے اپنی ذات کی بیڑیاں اتار پھینکنے کا نام دیتے ہیں۔ اس کا مطلب اپنی ذات کا تصور بھلا کر ایک بڑے مقصد پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یوگی رامن نے بتایا تھا کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم روتے جبکہ دنیا والے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ جب موت آئے تو ہم خوش ہوں اور دنیا والے رو رہے ہوں۔ میں جانتا تھا کہ جولین بہت اہم بات کر رہا ہے۔ میرا وکالت کرنے کا مقصد بھی اصل میں کوئی بڑا کام کرنا ہی تھا، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہا۔ لیکن وکالت میرے لیے محبت کی مزدوری کی بجائے ایک بزنس بن کر رہ گیا۔ لاء اسکول میں میرے جیسے اور لوگوں نے دنیا کو بدلنے کا سوچا تھا، لیکن 20 سال گزر جانے کے بعد یہی سوچ پروان چڑھی ہے کہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما لوں۔ جولین نے اپنی بات جاری رکھی، میں تمہیں ایک پرانی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت کا شوہر مر گیا اور وہ اپنے بیٹے، اس کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہنے چلی گئی۔ بوڑھی عورت کی سماعت اور بصارت کمزور ہوتی گئی۔ ایک دن اس کے ہاتھوں سے مٹروں کی پلیٹ اور سوپ کا پیالہ گر گیا۔ اس کے بیٹے اور بیوی نے اس کی مدد نہیں کی بلکہ اسے ڈانٹا، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے اس کے لیے اس کے کمرے میں ایک میز لگا دی اور اسے وہیں اکیلے ہی کھانا دے دیا جاتا۔
وہ کھانے کے دوران اس سے کوئی بات نہ کرتے، بلکہ اگر کھانے کا کوئی قطرہ یا ذرہ گر جاتا تو اسے ڈانٹتے۔ ایک دن ان کی بیٹی فرش پر کھیل رہی تھی تو اس کے باپ نے پوچھا کہ تم کیا بنا رہی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میں ایک میز بنا رہی ہوں تاکہ جب تم لوگ بوڑھے ہو جاؤ تو ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا سکو۔ بوڑھی عورت کے بیٹے اور بہو پر سکتہ طاری ہو گیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسی رات انہوں نے اپنی ماں کو اس کی جگہ پر منتقل کر دیا، اور اب اگر کھانے کا کوئی ٹکڑا گرتا بھی تو کوئی برا نہ مناتا۔ اس کہانی میں وہ والدین کوئی برے لوگ نہیں تھے، جولین نے کہا۔ انہیں بس اس احساس کے جگانے کی ضرورت تھی جو ان میں موجود تو تھا لیکن اس کا شعور نہیں تھا۔ نرم دلی اور روزمرہ زندگی میں مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام ہماری زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں، اور اگر دوستی کی بات کروں تو اسے ہمیشہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے 3 اچھے دوست ہوں وہ انسان بہت ہی امیر ہوتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ دوست ہماری زندگی میں ہنسی اور خوبصورتی کا اضافہ کرتے ہیں۔ کسی دوست کے ساتھ پیٹ میں بل ڈالنے کی حد تک ہنسنے سے زیادہ کوئی خوشگوار بات نہیں ہو سکتی۔ جب تم اپنی ذات میں درست اور اچھے ہوتے ہو تو دوست تمہیں عاجزی سکھاتے ہیں۔ جب تم بہت سنجیدہ ہوتے ہو تو وہ تمہارے چہروں پر ہنسی بکھیرتے ہیں۔ میں ایک مصروف قانون دان تھا، جان۔ اب میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ لمبی واک پر جانے والا کوئی نہیں ہے، اور جب میں کوئی اچھی کتاب پڑھ کر فارغ ہوتا ہوں تو میرے پاس کوئی نہیں ہوتا کہ میں اپنے خیالات اس سے شیئر کر سکوں۔ لیکن جولین نے خود کو جلد ہی روک لیا۔ تاہم میرے پاس پچھتانے کا وقت نہیں ہے۔ سیوانا میں میرے اساتذہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک روشن خیال انسان کے لیے ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ میں نے جولین کو ہمیشہ ایک سپر ہیومن وکیل کی نظر سے ہی دیکھا تھا، جو مخالف وکلاء کے دلائل کو یوں رد کر دیتا تھا جیسے کوئی مارشل آرٹس کا ماہر اینٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ جس انسان سے میں کچھ سال پہلے ملا تھا وہ بالکل ہی تبدیل ہو چکا تھا، اور جو میرے سامنے بیٹھا تھا وہ ایک پرسکون، مہربان اور شریف النفس آدمی تھا۔ وہ اپنی اس زندگی کو محفوظ سمجھتا تھا اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی خود کو پرسکون سمجھتا تھا۔ میں نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا جو کہتا ہو کہ اس کی زندگی اصل میں اس سے بھی زیادہ کچھ اہمیت کی حامل تھی جو وہ گزار چکا ہے۔ آنے والے واقعات اور چیزوں کے حوالے سے جولین کی آنکھیں امید سے چمک اٹھیں۔ میں تو اس دنیا کے بارے میں خیالات اور سوچ سے آگاہ ہو کر ہی ایک عجیب سے سحر میں مبتلا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ جولین مینٹل، اپنے وقت کا مشہور ترین وکیل جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج انسانیت کے اس درجے پر فائز تھا جو روحانیت کا دلدادہ تھا۔ غالباً یہی وہ راستہ تھا جس پر مجھے بھی چلنا تھا۔ باب نمبر 12 کا خلاصہ ہے جس میں علامت ہے گلاب کے پھول۔ خوبی یا اچھائی ہے دوسروں کی بے لوث خدمت۔ حکمت کی بات ہے آپ کی زندگی کی کوالٹی کا تعلق زندگی میں آپ کے کنٹریبیوشن سے ہوتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کے لیے زندہ رہو۔ دوسروں کی زندگی کا معیار بلند کرنے میں آپ کی زندگی کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ تکنیک ہے روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مہربانی کے کام کرو، جو سوال کریں انہیں عطا کرو، اچھے تعلقات بناؤ۔ اقتباس ہے سب سے اچھا کام جو تم کر سکتے ہو
وہ دوسروں کو عطا کرنا ہے۔ اپنے بلند تر مقصد پر توجہ رکھو۔